اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم میرا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہو، خوف پیدا کرتے ہو، تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تمہارے پاس جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانی ہے، جو پریشانی تم پر ہے، ان تکلیفوں کو، ان پریشانی کو میں دور کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور میں تمہیں دنیا میں پریشانیوں سے ہٹا کر میں تمہیں رزق عطا کروں گا، میں تمہیں کھانے پینے کے انتظام بھی کر دوں گا، اور مشکلات سے میں تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ معزز مصلین اکرام، عزیز سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ لگاتار تیسری رات ہے، اور میں نے پہلی رات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جس ٹاپک پر بات ہونی ہے وہ ہے خوشگوار زندگی، یعنی زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے، زندگی میں کیسے تبدیلیاں آئے۔ انسان یہ سوچتا ہے، انسان کا یہ سوچ ہے کہ اگر ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہے، اگر ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں تو آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، ہم دنیا نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ سوچ ہے کہ آخرت بنانے کے لیے ہم چلتے ہیں
تو دنیا کے اندر مال کمانا، پیسہ کمانا، دولت کمانا یہ بیکار ہے، لیکن اصل میں یہ غلط ہے، در حقیقت یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ جو انسان کہے کہ دنیا کو بنانے کے لیے آخرت، یہ غلط ہے۔ ہمیں دنیا بنانے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہمیں آخرت کو تباہ کرنا پڑے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کے اصول ہے، چند اصول ہے اور اس کو اپنانا پڑے گا، اور وہ 10 طریقے ہیں۔ میں نے 2 چیزیں بیان کر چکا ہوں، اور آئیے آج تیسری چیز کیا ہے، تیسرا اصول کیا ہے، ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تیسرا اصول کیا ہے۔ کہ انسان یہ کوشش کر رہا ہے، انسان کوشش میں لگے ہیں کہ ہم زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، تو تیسرا اصول اللہ کا ڈر ہے۔ اتق اللہ، جو انسان اللہ کا ڈر پیدا کرے، جو انسان اللہ کا خوف پیدا کرے، وہ انسان کامیاب ہے اور زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو انسان کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا، انسان کبھی اپنی زندگی کو بیکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری زندگی میں جو بے چینی ہے، جو بے قراری ہے، جو مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، دور کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر تو پیدا کرو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف تو پیدا کرو۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم میرا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہو، خوف پیدا کرتے ہو، تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تمہارے پاس جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانی ہے، جو پریشانی تم پر ہے، ان تکلیفوں کو، ان پریشانی کو میں دور کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور میں تمہیں دنیا میں پریشانیوں سے ہٹا کر میں تمہیں رزق عطا کروں گا، میں تمہیں کھانے پینے کے انتظام بھی کر دوں گا، اور مشکلات سے میں تمہیں بچاؤں گا، تکلیفوں سے میں تمہیں بچاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر تو پیدا کرو، تم اللہ کا خوف تو پیدا کرو۔ آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا، ہم کبھی برائی کر ہی نہیں سکتے، ہم برائی کے قریب کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر انسانوں کو برائی کرنے نہیں دیتا، انسانوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کبھی برائی کی طرف قدم اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے کھانے پینے کا جو انتظام ہے میں کروں گا، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف تو اپنے اندر پیدا کرو۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دے دیا، دنیا والوں سے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اے دنیا والو، تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو، دنیا میں کامیابی کے راستے پر رہو، تم ناکام نہ ہو، تم تباہ و برباد نہ ہو، تو تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، تم کامیاب رہو گے، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تمہیں کوئی برباد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی جلا نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر تو پیدا کرو۔ اور تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی خوشگوار بن جائے، جو زندگی بے چینی ہے، جس زندگی میں ہماری زندگی میں بے چینی و تباہی و بربادی ہے، ہم گھر کو لے کر پریشان، ہم تکلیفوں میں ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تکلیف دور ہو جائے، تو تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور ایمان کے راستے کو چن لو، ایمان کے راستے کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وہ ڈر کہاں چلا گیا؟
میرے بھائیو، قرآن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے تنبیہ کر دی، لوگوں کو بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے دنیا والوں سن لو، اے دنیا کے تمام انسانوں سن لو، دنیا میں رہنے والوں سن لو، اگر تم ایمان لاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں، وَاتَّقَوْا اور اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہو، اگر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہو تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، ہم تمہارے لیے اس آسمان اور زمین سے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جو تکلیفیں تم پر ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، ان پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تم کامیاب رہو گے۔ لیکن تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں تو تم برباد رہو گے، تم تباہ رہو گے، تمہیں کوئی کامیاب نہیں کر سکتے، اور تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، تمہاری زندگی بے چین و بے قرار رہے گی، تم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ دیکھیے آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ اگر اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو برائی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، نوجوان کھلے عام لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، غیروں سے باتیں کر رہا ہے، اسے ڈر نہیں، اسے کوئی خوف نہیں، اسے یہ ڈر ستاتا بھی نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہاں وہ نوجوان کسی کو دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ خاندان والے کیوں نہ ہو، لیکن اسی جگہ پر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی برائی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ برائی کے قریب کبھی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ آپ بند کمرے میں ہیں، ہاں بند کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، آپ تنہائیوں میں ہیں، لڑکی اکیلی ہے، آپ بھی ہیں، آپ بات کرنے سے آپ ڈریں گے۔ جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہو، جب اللہ کا خوف آپ کے اندر ہو، جب آپ کے اندر اس اللہ کا، اس رب کا ڈر رہتا ہے تو آپ اس لڑکی سے بات کرنے سے بچیں گے۔ آپ یہ کوشش کریں گے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے چھوڑنے والا نہیں، وہ اللہ کبھی مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، مجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈر کبھی اسے برائی کر ہی نہیں دے گا، وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر یہ ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ آئیے دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ راتوں کو لوگوں کو گھوما کرتے تھے، گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ جا رہے ہیں، عمر کسی راستے سے گزر رہے ہیں، ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے اور اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے، اے میری پیاری بیٹی، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دے رہی ہے کہ عمر کو پتہ چل جائے، عمر کو معلوم ہو جائے تو بحال کر دیں گے، ہم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اے میری ماں ایسا کام میں نہیں کر سکتی ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹی ارے عمر ابھی کیا کر رہے ہیں، عمر سو گئے ہوں گے، پتہ نہیں، عمر کو خبر بھی نہیں لگے گا، عمر کو معلوم بھی نہیں ہوگا، عمر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم تو دودھ میں پانی تو ملا دو۔ بیٹی جب یہ بات کہی تو ماں جب یہ بات کہی تو بیٹی جواب دے رہی ہے، اے میری پیاری ماں سن لو، اگر عمر دیکھ نہیں رہا ہے، عمر کی نظر یہاں پر نہیں ہے، اس رب کی نظر تو ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، اس پروردگار کو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر دنیا میں لوگوں کو میں دھوکہ دے دوں، لوگوں سے میں یہ کام کروں، اس پروردگار کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ بیٹی جواب دے رہی ہے، وہ بیٹی کہہ رہی ہے، اے میری پیاری ماں اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گی، اس رب کو میں کیا جواب دوں گی؟ اے میری ماں بتاؤ میں اپنے پروردگار کو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ ڈر، یہ خوف اور یہ بات سن کر عمر نے اس لڑکی کو
ایک دن کے بعد بلائی اور بلانے کے بعد اسے اپنی بیٹے سے شادی کروا دی، اپنی بہو بنا لی اس لڑکی کو۔ دیکھیے اللہ کا ڈر، دیکھیے اللہ کا خوف۔ وہ لڑکی برائی، ان کی ماں یہ دعوت دے رہی ہے برائی کر لو، اے میری بیٹی تو برائی کر لو، لیکن بیٹی جواب دے رہی ہے اے ماں اگر کوئی نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی نہ ہو، دنیا والے اگر نہ دیکھ رہے ہو، لیکن وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار تو مجھے چھوڑنے والا نہیں، وہ اللہ تو ہمیں بخشے گا نہیں، وہ اللہ مجھے بخشنے والا نہیں ہے، وہ اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس رب کو چھوڑ کر میں برائی کیوں کروں، میں برائی کے قریب کیوں جاؤں، میں برائی کیوں کروں، وہ اللہ تو مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اگر آپ تنہائی میں کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکیوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو اگر وہ ڈر پیدا ہو جائے تو آپ کبھی بات نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ بات کرنے سے ڈریں گے، آپ کے اندر وہ اللہ کا ڈر آ جائے، دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے تو آپ یہ سوچنے پر آپ کو یہ مجبور کر دیں گے کہ وہ ڈر، وہ خوف مجھے چھوڑنے والا نہیں، وہ اللہ کے سامنے تو مجھے جواب دینا ہے، اس پروردگار کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، میں یہ کام کیسے کر لوں، اس اللہ کا یہ کام میں کیسے کروں؟ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر آ جائے، اگر اللہ کا خوف انسان کے اندر آ جائے، انسان کبھی برائی نہیں کر سکتے، انسان کبھی برائی نہیں کر سکتا، انسان کبھی برائی پہ جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں صاحب؟ اس لیے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے معاف کر دیا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں جو انسان مجھ سے ڈرتا ہے، جس انسان کے اندر میرے بارے میں ڈر ہے، خوف ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اس پروردگار کا ڈر پیدا ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل میں فرق کرنے کی تعلیم اسے دے دیتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے حق و باطل کیا ہے، یہ تو حق ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا ہے، یہ شرک ہے میں اسے نہیں کروں گا، یہ فلاں ہے یہ فلاں میں نہیں کروں گا، اس کے قریب میں چلا جاؤں تو میں گناہگار بن جاؤں گا، میں خطا کار بن جاؤں گا، میں کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں حق و باطل میں وہ فرق کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے حق کیا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے حق کیا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے، اور باطل کیا اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر انسان کو حق و باطل میں فرق کرنے کی تعلیم دے رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا فرمانے، اللہ فرماتے میں اسے یہ بخش دیتا ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، گناہوں سے میں اسے بچاتا ہوں، کبھی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، گناہ کے قریب وہ جا ہی نہیں سکتا، گناہ کبھی بھی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے تمام کے تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ برائی نہ کرے، تاکہ وہ برائی کے قریب ہی نہ جائے، تاکہ وہ برائی کے قریب نہ جائے۔ میں اسے یہ تعلیم دے دیتا ہوں، یہ تعلیم اس کو میں دے دیتا ہوں کہ برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ فرق میں اسے یہ تعلیم دیتا ہوں۔ اس انسان کو جو اللہ سے ڈرے، اس رب کو، اس انسان کو، اس آدمی کو جو اللہ کا ڈر پیدا کرے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، میں اس حق و باطل میں یہ تعلیم دے دیتا ہوں، یہ حق ہے یہ باطل ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، اور میں اسے حکم دیتا ہوں جاؤ جاؤ اس اللہ سے مانگو، اس پروردگار سے مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے زمین اور آسمان کو، یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا تم اس رب کو بھول گئے ہو؟ کیا تم اس مالک کو بھول گئے ہو؟ آج انسان اللہ کا، آج انسانوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، آج انسانوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں، آج انسانوں کے اندر اللہ کا جو ڈر پیدا ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔
کبھی وہ برائی نہیں کر سکتے، برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا وہ انسان جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ آئیے دیکھیے وہ انسان عرش کے سایہ پانے والوں میں سے ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ آئیے غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک خوبصورت عورت ہے، اور وہ عورت جس کے والد کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، پیسے کا کوئی کمی نہیں، جس کے پاس پیسے دولت کا کوئی کمی نہیں، اور وہ عورت آنے کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کو یا کسی بھی نوجوان کو وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے، بلکہ یہ بلا رہی ہے آؤ مجھ سے زنا کرو، آؤ مجھ سے مل جاؤ اور میں تمہیں پیسہ بھی دوں گی، میرے پاس جو ہے میں تمہیں تمام کی تمام چیزیں دوں گی، آؤ مجھ سے زنا کرو۔ وہ اور لڑکی کہہ رہی ہے، لیکن ان کی زبان سے وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہی ڈر دیکھیے اس زنا سے بھی بچا رہے ہیں، وہ زنا کی عادی بننے والا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس لیے وہ زنا سے دور رہتا ہے، اس لیے وہ زنا نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ زنا کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خوف ہے، اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے، انسان کی زندگی خوشگوار بن جائے، انسان کی زندگی میں خوشیاں آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، اور آخرت کے دن بھی وہ کامیاب ہو جائے، تو اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ایک شرط ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، کامیاب رہو گے۔ آئیے اللہ کا ڈر ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان بایزید ترکی کا مشہور بادشاہ گزرے ہیں، اس کے زمانے میں ایک جج آیا جس کا نام مولانا شمس الدین رومی۔ آئے اور آنے کے بعد چند دن گزر جانے کے بعد، مہینہ گزر جانے کے بعد اس کے پاس ایک آدمی نے مقدمہ پیش کیا، مقدمہ درج کیا اور کہا کہ ہاں فلاں دن مقدمہ کی کارروائی پوری کی جائے۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد شمس الدین نے بھی اس مقدمہ درج کرنے والا آدمی سے سوال کیا کہ گواہ کہاں ہے؟ وہ اشارہ کر رہا ہے گواہ کے کٹگھڑے پر کھڑے ہیں۔ سلطان بایزید گواہ کے کٹگھڑے پر کھڑے ہیں۔ مولانا شمس الدین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو عدالت میں لوگ رہتے ہیں، جو دیکھ ریکھ کے لیے لوگ ہیں، ان لوگوں کو حکم دیا کہ سلطان بایزید کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد باہر کر دو، اس عدالت سے اس کو باہر پھینک دو، اس کو ہٹا دو۔ سلطان بایزید وقت کا بادشاہ ہے، اس کو باہر کر دیا گیا، اور کرنے کے بعد یعنی مقدمہ کی کارروائی پوری ہوئی ہونے کے بعد شام کے وقت جب شمس الدین گھر چلتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، تو پیچھے پیچھے وہ بادشاہ سلطان بایزید اپنے وزیر کو لے کر بھی پہنچتے ہیں۔ اب گھر میں جا کر مولانا شمس الدین نے کہا آئیے آپ کا استقبال ہے، آپ بیٹھیے۔ بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی گئی، چادر بچھائی گئی، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کھانا پینا تمام کی تمام چیز دے دی گئی۔ اس کے بعد وہ مولانا شمس الدین سے سوال کرتے ہیں سلطان بایزید کہتے ہیں کہ دیکھو میں وقت کا بادشاہ ہوں، اگر میں ایک حکم کروں، اگر میں لوگوں کو بتاؤں ارے اس مولانا کو قتل کر دو، تو یہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، لوگ تمہیں ختم کر دیں گے۔ کیا یہ ڈر، یہ خوف تمہارے اندر نہیں ہے؟ مولانا شمس الدین جواب دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یعنی باجماعت آپ نمازی نہیں ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، اسلام میں بے نمازی کی گواہی قبول نہیں ہے، اور دوسری بات آپ حکومت ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، یہی ڈر ہے۔ آپ نے جو بات بتائی ہے، اگر آپ کے ڈر سے اس دنیا میں میں آپ کی گواہی قبول کر لی ہوتی تو قیامت کے دن اس شمس الدین سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے شمس الدین بتاؤ دنیا میں تو نے اس کے ڈر سے اس کی گواہی قبول کر لی، بتا کہ تمہارے اندر اگر میں آج آپ کے ڈر سے گواہی قبول کر لی ہوتی تو میں اپنے پروردگار کو میں کیا جواب دیتا، اپنے مالک کو کیا بتاتا؟ اب بتائیے میں اپنے مالک
मालिक को क्या बताऊंगा, अपने परवरदिगार को मैं क्या बताऊंगा। आप बताइए उस दिन जब अल्लाह सवाल करते हैं तो मैं आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देता। सुल्तान बायजीद ने क्या कहा, उसने कहा कि यही डर यही खौफ है। उसने ये लोगों से महफिलों में मजमे में जाकर कहने लगे कि मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि मेरे पास हुकूमत है और कुर्सी है, लेकिन मेरी हुकूमत में ऐसा जज मौजूद है जो बादशाह को भी देख कर डरता नहीं है, जिसके अंदर बादशाह के भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। अगर किसी से डरता है तो अल्लाह से, अगर किसी का डर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, किसी का खौफ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। यही डर इंसानों पैदा करो, इंसानों यही डर पैदा करो। कामयाबी चाहते हो तो ये डर पैदा कर लो, कामयाब होगे। अगर ये डर तुम्हारी अंदर आ जाए, ये डर तो इंसानों के अंदर आ जाए तो इंसान कभी बुराई कर ही नहीं सकता। और अल्लाह ने वादा किया है कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी को बेचैनी से बचाऊंगा, लेकिन शर्त है कि अल्लाह का डर पैदा करो। अल्लाह का डर नहीं है हमारी ज़िंदगी में, अल्लाह का डर नहीं है, हम अल्लाह से नहीं डरते और डरना चाहिए, वो हक़ हम अदा नहीं कर रहे हैं। आइए और एक वाक़या पर गौर कीजिए। मामून रशीद भी बादशाह गुजरे हैं, उसका एक लौता बेटा था, एक लड़का जिसका नाम अब्बास था। वो एक दिन अपने लोगों को लेकर घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं और जाने के बाद एक बस्ती में पहुंचते हैं और उस बस्ती में जाकर क्या देखते हैं कि थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें एक झोंपड़ी है। बस उसने कहा, लोगों से तो किसी से पूछा तक भी नहीं, उसने क्या किया, अपने लोगों को हुक्म दिया कि इस झोंपड़ी को उठाकर फेंक दो और जो ज़मीन है हमारे नाम पर लिख दो। ज़मीन लिख दी गई। लोगों ने उसे मना किया कि ऐसा काम आप नहीं कर सकते, आप तो बादशाह के बेटे हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते। एक बूढ़ी औरत की ज़मीन है, वो औरत आती है और आने के बाद रोने लगे, लोगों से पूछने लगती है कि लोगों ये घर कहाँ चला गया, घर कहाँ है। लोगों ने बताया, लोग मुंह बंद करके बैठे हैं, कोई डर की वजह से बता नहीं रहा है, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। वो बूढ़ी औरत ने औरत आई और आने के बाद उस औरत से कहने लगी, ऐसी ऐसी बात है, बादशाह के बेटे आए और आकर ऐसा ऐसा काम किया है, तुम्हारी ज़मीन को उसने हड़प लिए, घर को तोड़ दिया है। वो क्या क्या रोने लगती है और उस लड़के के पास जाती है और जाने के बाद गिड़गिड़ाने लगती है, कहने लगती है, ऐ मेरा बेटा, आप तो मेरे बेटे के बराबर हैं, आप मेरी ज़मीन को लौटा दें, क्योंकि मेरा शौहर भी नहीं है, मेरा लड़का भी नहीं है, कोई औलाद नहीं है और मैं किसके घर में रहूं, किसके पास जाऊं, ज़मीन नहीं है, आप मेरी ज़मीन लौटा दे, घर बना दीजिए। वो नौजवान कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा कर दूं। उसने क्या किया, साल भर या महीना भर चलने के बाद वो बूढ़ी औरत बादशाह के पास, मामून रशीद के पास आती है और आने के बाद मामून रशीद से कहने लगती है, ऐ बादशाह साहब, आप वक्त का बादशाह है, लेकिन मेरे साथ किसी नौजवान ने ये जुल्म किया है, क्या आप मुझे इंसाफ करके देंगे। मामून रशीद कहते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो बादशाह, आप मुझे बताइए। औरत रोने लगती है और कहने लगती है, ऐसी ऐसी बात है, एक नौजवान है जो मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, उस ज़मीन को उस नौजवान ने हड़प लिया है, क्या किया जाए। मामून रशीद कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अपने वज़ीर को हुक्म देते हैं कि जाओ जाओ और उसको पकड़ कर लाओ, और उसको पकड़ कर लाने के बाद उसको बैठा दो, उसको बांध दो और मारो ताकि वो ज़मीन लौटा दे। बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ बादशाह साहब, अपने वज़ीर को रोक लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसलिए कि वो नौजवान कोई और नहीं, वो आपके करीब बैठा है, आपके पास बैठा है। मामून रशीद ने मोड़ कर देखा तो अपना लड़का है, अपना लौता बेटा है। वज़ीर को हुक्म दिया कि इसे पकड़ो और पकड़ कर उसी जगह पर खड़ा कर दो। दोनों को खड़ा कर दिया गया। अब दोनों बराबरी में, वो औरत भी खड़ी है, वो नौजवान भी खड़ा है। बस नौजवान से सवाल किया, अपने उसके वालिद सवाल करते, मामून रशीद सवाल करने लगे, बेटा बताओ। अब बेटा तो नहीं कह रहा है, ऐ लड़का बताओ क्या मामला हुआ। वो नौजवान
وہ عباس وہ بادشاہ کا بیٹا رک رک کر بیان دے رہا ہے۔ وہ جب رک رک کر بیان دے رہا تو لوگ سمجھ ہی گئے بوڑھی عورت کی باری آئی۔ بوڑھی عورت اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے بلکہ بلند آواز سے بول رہی ہے، یہاں تک کہ وزیر نے بھی ٹوک بیٹھا۔ وزیر نے کہا اے اماں، بوڑھی اماں آپ آواز کو کم کر دیجئے، بادشاہ کی گستاخی ہو رہی ہے۔ لیکن بادشاہ مامون رشید کہتے ہیں نہیں، آج اسے روکو نہیں، آج اس کا دن ہے، آج اسے بولنے دو، جو بول رہی ہے اسے روکو نہیں، آج اسے بولنے تو دو۔ وہ بول رہی ہے، وہ لڑکی یعنی وہ بوڑھی عورت بول رہی ہے۔ آخر کار بادشاہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ زمین لوٹا دی گئی، گھر بنایا گیا اور اپنے بیٹوں کو بھی سزا دی۔ اور بھرے مجمع میں مامون رشید کہہ پڑے اگر میں آج انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ غریبان یعنی مجھے جہنم کے اندر ڈال دیتا۔ یہ خوف اور یہ ڈر، اللہ کا ڈر نے اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا تو اپنا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے مارتا نہیں، اگر وہ چاہتا تو زمین ہڑپ لیتے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ یہی اللہ کا ڈر، یہی اللہ کا خوف اس کے اندر ہے، یہی اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرو، آپ گناہوں سے بچیں گے۔ آپ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ گناہوں کے قریب جا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور قرآن کریم اٹھائیے، لوگوں سے بار بار کا لوگوں اللہ سے ڈرو، ایمان والوں سے اللہ سے ڈرو، لوگوں سے اللہ سے ڈرو، یہی ڈر پیدا کرو۔ کیوں نہیں ہے ڈر، خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم ایمان سے رشتہ توڑ لیا، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، ہم ایمان نہیں ہے، ہم اللہ سے کیسے ڈرے؟ ہم اللہ سے رشتہ توڑ لیا۔ ہم جانتے اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے جو احکام بتائے اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، لیکن آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے رشتے کو توڑ لیا، اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں۔ آئیے اللہ کا ڈر دیکھیے۔ حضرت مبارک کا یعنی عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مبارک یعنی اس کا بیٹا جو محدث گزرے ہیں، یہ بہت نیکوکار آدمی تھے، یہ مالی کا کام کیا کرتے تھے، ایک بادشاہ کے گھر میں اس کے باغیچے کو دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، یعنی اس کے باغ میں مالی کا کام کیا کرتے تھے۔ تقریباً 6 مہینے تک اس نے مالی کا کام کی باغیچے میں رہا، اور رہنے کے بعد بادشاہ نے ایک دن اپنے دوست و احباب کو ساتھ میں لے کر باغیچے میں باغ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس مالک یعنی اس مبارک نے کیا کیا، چادر بچھائی اور بادشاہ آئے اور اس کے لوگ آئے، آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ اے مبارک جاؤ جاؤ ایک گچھا انگور توڑ کر لاؤ، کیونکہ میں بھی تو آیا ہوں، بہت دنوں سے باغوں کا میں نے کبھی زیارت نہیں کی، میرے ساتھ میرے دوست لوگ بھی ہیں، میرے ساتھ میرے دوست و احباب بھی ہیں، آئیے اب جائیے ایک گچھا انگور توڑ کر لائے۔ اب مبارک گئے اور جانے کے بعد ایک گچھا انگور توڑ کر لائے، پیش کیا۔ مبارک کے وہ مالک جب انگور کو کھا کر دیکھے تو وہ انگور کھٹے نکل گئے، ٹیسٹ کیا تو کھٹے نکل گئے۔ مبارک کے اوپر غصے میں وہ مالک بولتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں اور تم انگور توڑ کر لائے ہو؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، جاؤ اور ایک گچھا توڑ کر لاؤ۔ گئے اور جانے کے بعد اور ایک گچھا توڑ کر لایا گیا، یہی معاملہ، انگور کھٹے نکل گئے۔ پھر گئے اور جانے کے بعد اور ایک گچھا انگور توڑ کر لائے، یہی معاملہ۔ بس مبارک کے اوپر وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں مبارک میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، مبارک میں تمہیں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ تمہارے اندر اتنی سی تمیز نہیں ہے کہ مالک کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مالک کے ساتھ کیسا کام کرنا ہے، مالک کے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمہارے اندر اتنی تمیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں انگور توڑنے کے لیے کہا، تم نے انگور لائے میٹھا نہیں بلکہ کھٹے انگور لائے ہو۔ مبارک جواب دیتے ہیں بادشاہ صاحب آپ کا یہ باغیچہ ہے، اگر آپ مجھے چاہے تو نکال دیجئے، میں آپ کا پیسہ لیتا ہوں، نوکری کا میں جو کام کرتا ہوں یہ آپ ہی کا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں نکل جاؤں تو آپ مجھے نکال دیجئے، کوئی اعتراض نہیں، میں اس میں کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے نکال دیجئے۔ لیکن بادشاہ صاحب آپ میری ایک بات سن لیجئے، مجھے کیا معلوم، مجھے کیا پتا کہ کس درخت میں میٹھا ہے کس درخت میں کھٹے ہیں اور کھٹے انگور ہیں، مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے، مجھے یہ خبر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بادشاہ نے پوچھا اس کا مطلب تم نے 6 مہینے سے رہ رہے ہو تو تم نے ابھی تک انگور کھایا نہیں؟ مبارک جواب دیتے نہیں،
تو بادشاہ نے پوچھا کیوں نہیں کھائے ہو؟ مبارک جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں کھاؤں، آپ نے مجھے مالی کے لیے رکھا، آپ نے مجھے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا، بلکہ کھانے کے لیے نہیں، میں کیسے کھا لیتا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں ایک انگور بھی کھایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، میں کیسے کھا لوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ مبارک سے اب وہ بادشاہ کہنے لگتے ہیں اے مبارک، میری ایک بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لڑکا کیسا ہو، وہ لڑکے کے بارے میں آپ تو مجھے بتائیے۔ مبارک جواب دیتے ہیں ہاں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی لوگ مال کو ترجیح دیتے تھے، دینداری کو ترجیح دیتے تھے اور خاندان کو ترجیح دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی آ جانے کے بعد اس نے دینداری کو ترجیح دی۔ نبی آ جانے کے بعد دینداری کو ترجیح دی، اور نبی اکرم آنے سے پہلے لوگوں نے مال کو ترجیح دی، پیسے کو ترجیح دی، دولت کو ترجیح دی، گھر بار کو ترجیح دی، زمین و جائیداد والوں کو ترجیح دی، لیکن نبی اکرم نے دینداری کو ترجیح دی۔ بہتر ہے کہ دینداری میں شادی کی جائے۔ یہ بات سن کر مبارک سے وہ بول پڑتے ہیں کہ مبارک، میں نے تم سے زیادہ کسی اور میں دینداری دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، میں آپ سے میری بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ نکاح کر دی، اگر شوہر نیک ہو، بیوی نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اسی سے محدث جو عبداللہ ابن مبارک عبداللہ محدث گزرے ہیں، تو اس لیے ہمیں نیک بننا ضروری ہے اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ ڈر انسان کے اندر نہ آئے، یہ ڈر یہ خوف انسان کے اندر نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کا ڈر تو پیدا کرو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر تو ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو تو تم ناکام و برباد رہو گے۔ اور آپ کو بتا دوں، اس ملک ہندوستان کے باپو مہاتما گاندھی جی نے بھی یہ تعلیم دی کہ اس اللہ سے ڈرو۔ مہاتما گاندھی جی نے بھی یہ بات بتائی کہ اس پروردگار سے ڈرو، اس ایشور سے ڈرو، اس پرماتما سے ڈرو جس نے اس سنسار کو بنایا۔ آئیے دیکھیے 1924 کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ مہاتما گاندھی جی کسی جگہ پہ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے۔ مہاتما گاندھی جی لوگوں کو بات بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے زمانے میں 1924 میں ایک شوہر بیوی، ایک میاں بیوی پریشان، ایک لوتا بیٹوں کو لے کر، ایک لڑکا ہے وہ بیمار ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے، وہ حاکموں کے پاس گئے، لیکن تمام لوگوں نے جواب دے دیا کہ اسے دوا کی ضرورت نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے، اب جائیے اس کے لیے دعا کریں۔ وہ دونوں میاں بیوی مجبور ہیں، وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کے بعد ایک لوتا بیٹا ہے، اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیوں نہ چلے، ارے فلاں جگہ پر مہاتما گاندھی جی آ رہے ہیں، ہم دونوں درشن کے لیے چلتے ہیں، اور اس کا پیر دھو کر جو پانی ہے لانے کے بعد میں اپنے بیٹوں کو پلاؤں گا، کہیں میرا بیٹا ٹھیک نہ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا ٹھیک نہ ہو جائے، چلو یہ کام کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ میاں بیوی، وہ شوہر بیوی دونوں نکلتے ہیں مہاتما گاندھی جی کے درشن کے لیے۔ وہ جب وہاں تک پہنچتے ہیں، مہینہ بھر پیدل چلنے کے بعد جب اس کے قریب پہنچ گئے، جب اس کے پاس پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد وہ جب اس کے قریب آ گئے تو لوگوں سے کہا، لوگوں آج مجھے روکو نہیں، تقریباً 1 مہینے سے ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھائے، 1 مہینے سے پانی بھی نہیں پیے، دونوں بھوکے ہیں اور مہاتما گاندھی جی کے درشن کے لیے آئے، اس لیے آپ مجھے روکو نہیں، آپ مجھے جانے دیجئے۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا وہ کون لوگ ہیں، آنے دیا جائے۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد مہاتما گاندھی جی سے کہا کہ اس لیے ہم لوگ آئے، آپ کے درشن کے لیے آئے ہیں، اور تقریباً 20 یا 25 دن یا مہینے بھر سے ہم لوگ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے درشن اس لیے کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ایک لوتا بیٹا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حاکموں نے جواب دے دیا کہ جاؤ، دعا کی ضرورت ہے، اسے دوا کی ضرورت نہیں، دعا کیجئے، آپ کیا جائے۔ اور اس لیے ہم دونوں آئے ہیں کہ آپ کا پیر دھو کر جو پانی ہے میں اپنے بیٹوں کو پلاؤں گا، کہیں وہ میرا بیٹا ٹھیک نہ ہو جائے۔ مہاتما گاندھی جو دونوں کو بیٹھائے اور بیٹھانے کے بعد کہنے لگتے ہیں، اے دونوں سن لو، اے میاں بیوی، تم دونوں بہت دنوں سے چل کر آ رہے ہو، لیکن ایک بات کی خیال رکھو، سن لو، انسان کبھی شفا نہیں بن سکتا، انسان کسی کے لیے دوا بن
بن ہی نہیں سکتا۔ ہاں انسان دعا کر دے الگ بات ہے، اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس پرماتما سے ڈرو۔ اور ایک بات سن لو، آئیے دیکھیے اسے ان دونوں کو مہاتما گاندھی جی نے تقریباً آدھا گھنٹے ساری باتیں بتائی، اور جو نچوڑ یہ ہے وہ یہ ہے، اے لوگوں سن لو، تم اس اللہ سے ڈرو، تم اس اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور جاؤ اور ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ۔ اگر یہ میرے پاس آنے کے بجائے تم اللہ سے دعا کر ہی ہو، تم نے اگر دونوں اللہ سے دعا کر لی ہوتی تو تمہارے بیٹے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کام ہرگز نہ کرو، کسی انسان کو شفا نہ بناؤ، کسی انسان کو شفا مت بنایا کرو، اس اللہ سے ڈرو، کامیاب رہو گے۔ مہاتما گاندھی جی نے بھی اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا، لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہر انسان نے بتایا۔ آج ہمارے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ بٹ جائیں اور ایک دوسرے کو گالی دی، الگ معاملہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہر انسان نے اس اللہ سے، اس ایشور کو ایک مانا، اس رب کو ایک مانا، اور ڈرنے کے لیے کہا کہ اس اللہ سے ڈرو۔ اور تعجب کی بات ہے، قرآن کریم نے ایمان والوں سے ایک شرط رکھی، ایمان والوں سے کہا کہ تم مرتے دم تک اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان پر چلنے والو، حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنا ڈرنے کا حق ہے تم اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، جب تک سانس رہے، جب تک تم دنیا میں رہو اللہ سے ڈرو، جب تک تم اس دنیا میں باقی رہو، بچے رہو، اللہ سے ڈرو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے، ورنہ تم ناکام و برباد ہو۔ مرتے دم تک ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ایک طرف ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بے چینی و بے قراری ہے وہ دور ہو جائے۔ میرے بھائیو آپ مجھے بتائیے، ہم جو برائی پہ مبتلا ہے، کہیں یہ نہیں ہے اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے، یہ خوف ہمارے اندر ہے کہ کہیں یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اندر نہیں ہے، اور جو ہم برائی میں مبتلا ہے، یہ برائی جو نعمت ہے، جو باقی انسانوں کے پاس نعمت ہے، یہ بھی چھن جانے کی ڈر و خوف ہے، یہ ڈر و خوف ہے۔ آج ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں نہ ہو تو اس لیے یہ نعمت جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ نعمت رہ بھی نہیں سکتے، یہ نعمت جا بھی سکتے۔ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، قرآن کریم اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں غور کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا آدم تم اس جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو اسی جنت کے اندر، جو بھی کرنا اسی جنت کے اندر کرو، جو بھی کرنا اسی جنت کے اندر، لیکن درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب میں تم چلے گئے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے تنبیہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، منع کر دیا، روکا کہ تم جنت کے اندر، جنت سے باہر نہ نکالنا اور اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطانوں نے بہکایا، ان کی باتوں پر آ کر وہ چلے جاتے ہیں، وہ درخت کے قریب چلے جاتے ہیں اور اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے، جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہی ڈر میرے بھائیوں، اس لیے نعمت چھن نہ جائے، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اس میں کامیابی ہے۔ یہی چند باتیں تھی میں نے آپ لوگوں سے ہی بتایا کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی خوشگوار بن جائے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں، تو اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔